الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، معزز نوجوان دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، قرآن مجید کی مشہور آیت کا یہ ٹکڑا میں نے پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دیتے ہیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، آپ کی جتنی ہدایات ہیں، وہ واجب العمل ہو جاتی ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، یعنی اس پر عمل کرو، اور رسول جس سے منع کریں، جس سے روکیں، تم اس سے رک جاؤ۔ گویا کہ رسول کی اطاعت کرنا یہ اللہ کے حکم پر عمل ہے، اللہ کی ہدایت پر عمل ہے، اور رسول کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کا نام لے کر ان کا ذکر کیا جائے، صرف اس لیے نہیں کہ ان سے محبت کا دعویٰ کیا جائے، بلکہ رسول صرف اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کی اطاعت کی جائے۔ دنیا میں کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا صرف تذکرہ کیا جائے اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہو، نہیں۔ ما ارسلنا من رسول، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا، ہاں بھیجا ہے تو کیوں؟ الا لیطاع باذن اللہ، اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رسول کی ہدایات، رسول کی سنتیں، رسول کی نصیحتیں، یہ سب عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ان پر عمل اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر، اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 نصیحتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلے کچھ جمعوں سے اس کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر انشاءاللہ ان 10 نصیحتوں میں ایک نصیحت جو باقی رہ گئی ہے اس پر گفتگو آج آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اس سے پہلے جن نصیحتوں کا ذکر ہوا ہے اس کی طرف میں اشارہ کر دوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور ان کے واسطے سے ہم میں سے ہر فرد کو یہ نصیحت ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا،
کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا پھر تمہیں جلا دیا جائے۔ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، لا تعقن والدیک، چاہے تمہارے والدین تمہیں اپنے بیوی بچوں سے دستبردار ہونے یا پھر مال و دولت سے دستبردار ہونے کا حکم دے دیں، تب بھی تم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ ایک نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ لا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشہ، شراب ہرگز نہ پینا، اس لیے کہ ہر فحش اور بیماری کی ابتدا ہے، اس کا آغاز ہے یہ شراب۔ چوتھی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ نماز نہ چھوڑنا۔ تیسری نصیحت، شراب چوتھی نصیحت ہے، تیسری نصیحت آپ نے فرمائی تھی کہ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، جس کی تشریح پچھلے جمعے ہوئی ہے کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو شخص فرض نماز ترک کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اس سے اٹھ جاتی، پھر وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوتا، دنیا اور آخرت کی سزا کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ پانچویں نصیحت جو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے عرض کی جائے گی وہ یہ کہ ایاک والمعصیہ، گناہ سے پرہیز کر، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، بلا شبہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی اترتی ہے۔ یہ پانچویں نصیحت ہے جو آج آپ کے سامنے آخری نصیحت کے طور پر پیش کی جائے گی۔ چھٹی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ میدان جنگ میں دشمن کو پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا، چاہے سب قتل کر دیے جائیں، سب ہلاک ہو جائیں۔ ساتویں نصیحت تھی کہ کسی مقام پر کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہو، کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو، اگر تم وہاں رہنے والے ہو تو اس علاقے کو چھوڑ کر نہ نکلنا، تم باہر کے ہو تو اس علاقے میں داخل نہ ہونا۔ آٹھویں، نویں اور جو 10ویں نصیحت تھی وہ اولاد اور اہل عیال کے سلسلے میں تھی کہ اپنے بیوی بچوں پر مال کو خرچ کرنا، ان پر انفاق کرنا جتنی تمہاری استطاعت ہو، اپنی اولاد کو ادب سکھانا، اس کے لیے مارنے کی ضرورت پڑے تو مارو، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا۔ یہ 10 نصیحتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہم تمام کو، پوری امت مسلمہ کو، اس میں سے 9 نصیحتوں کی تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے۔ ترتیب میں جو نصیحت 5ویں نمبر پر تھی وہ آج آپ کے سامنے 10ویں نمبر پر ذکر کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، عمدن، جان بوجھ کر، ایک حکمت کے تحت ہم نے اس ترتیب کو باقی نہیں رکھا، بلکہ کچھ نصیحتوں کو پہلے ذکر کیا، کچھ نصیحتوں کو بعد میں ذکر کیا، ایک حکمت کے تحت ہم نے اسے کیا ہے۔ بہرحال ان 10 نصیحتوں میں 5ویں نصیحت جو آپ کے سامنے آخر میں ذکر کی جا رہی ہے وہ 5ویں نمبر پر آئی۔ پہلے شرک سے منع کیا گیا، والدین کی نافرمانی سے منع کیا گیا، فرض نماز ترک کرنے سے منع کیا گیا، شراب پینے سے منع کیا گیا۔ یہ 4 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر کے، شرک، والدین کی نافرمانی، نماز کو ترک کرنا اور شراب پینا، یہ 4 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر عمومی طور سے گناہ سے بچنے کی تاکید فرمائی، اور یہ فرمایا اے معاذ ایاک والمعصیہ، ہر قسم کے گناہ سے پرہیز کر۔ یعنی پہلے بڑے بڑے گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اس لیے کہ وہ بڑے گناہ ہیں، اس سے تو بچنا ضروری ہے ہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان بڑے گناہوں سے بچنے کے بعد چھوٹے گناہ بھی آسانی سے کر لیے جائیں، نہیں۔ ایاک والمعصیہ، کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی نافرمانی ہو، اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اس سے تم پرہیز کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، حضور نے فرمایا گناہ سے اللہ کا غضب اترتا ہے، نافرمانی سے اللہ کی ناراضی اترتی ہے۔ تم اگر اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی ناراضی سے بچنا چاہتے ہو، تو ہر اس چیز سے بچو جسے گناہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں قسم کی صفات پیدا فرمائی، اچھی صفات بھی ہے، بری صفات بھی، نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، دونوں خصوصیات انسان کے اندر ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں جو انسان کی شخصیت کو بنانے میں یا بگاڑنے میں، اسے سنوارنے میں یا تباہ کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ انسان کے اندر خوبیاں ہوں، نیکیوں کی طرف اگر وہ بڑھتا ہے تو وہ ایک خوش نما انسان بنتا ہے، خوش اخلاق انسان بنتا ہے، صابر و شاکر بنتا ہے، با اخلاق انسان بنتا ہے نیکیوں کی وجہ سے۔ اس کے برخلاف اگر آدمی بدی کی جو صفات اس کے اندر ہے اسے استعمال کرنا شروع کر دے، گناہوں کی طرف مائل کرنا شروع کر دے، تو یہ گناہ
یہ بدی کی صفت انسان کی شخصیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، دنیا میں بھی وہ تباہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں، قرآن میں اور احادیث میں بار بار گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی، بار بار تاکید کی گئی گناہوں سے بچنے کی۔ اس حدیث میں بھی فرمایا ایاک والمعصیہ، اے معاذ گناہ سے پرہیز کر، گناہ سے بچ۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث میں بھی کہا گیا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا جو دل ہے، انسان کا دل جو پورے وجود کو کنٹرول کرنے والا ہے، وہ دل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا سورہ تطفیف کے اندر، مطففین کے اندر، کہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کسب کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، یعنی ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ان اعمال کی طرح ہمارا دل بنے گا۔ ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہمارا دل سیاہ ہو جائے گا، ہمارا دل زنگ آلود ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں انسان کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن توبہ نہ کرے یا پھر بیکار کی توبہ کرے، توبہ کی شرائط پر عمل نہ ہو، تو وہ سیاہ دھبا باقی رہتا ہے، پھر ایک گناہ کرنے کے نتیجے میں دوسرا دھبا پڑتا ہے، یہاں تک کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے سینے پر سیاہ دھبے پڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان لوگوں کے قلوب زنگ آلود ہو گئے ان کے عمل، ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ تو گناہ انسان کے دل کو کمزور اور ناکارہ بناتے ہیں، انسان کے دل کو زنگ آلود بناتے ہیں، اور جب انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، یعنی گناہ انسان کو کسی کام کے قابل نہ رہنے دیتے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں، بہت مشہور حدیث ہے، گویا کہ تذکیر ہے آپ کے سامنے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسان کا پورا جسم صحیح رہتا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو گیا تو فسد الجسد کلہ، اس کا پورا جسم تباہ و برباد ہو جاتا۔ الا، خبردار ہو جاؤ، وہی القلب، وہ جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ دل اگر فساد کا شکار ہو گیا تو انسان کے پورے اعضاء فساد کا شکار ہو جاتے ہیں، انسان برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ دل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کا مطیع اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتا ہے۔ انسان کا دل صحیح ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو دل انسان کو کنٹرول کرنے والا ہے وہی دل ناکارہ ہو جاتا ہے گناہوں کے نتیجے میں۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، دل میں تقوی پیدا کرو، خدا کا خوف پیدا کرو۔ دل میں خدا کا خوف پیدا ہوگا تو دل گناہوں سے محفوظ ہوگا، دل گناہوں سے محفوظ ہوگا تو اس کا زنگ ختم ہوگا، وہ صالح ہوگا، اور انسان کا دل صالح ہوگا تو اس کا پورا وجود صالح ہوگا۔ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کا دل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار تاکید کی گئی کہ اپنے دل کو صاف رکھو، گناہوں سے پرہیز کرو۔ ان بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھیں۔ آپ نے فرمایا ایاک والمعصیہ، کہ تم گناہوں سے بچو۔ دیکھیں ایاک کا جو لفظ ہے، اس لفظ کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے کہ بہت ہی خوف کے ساتھ یا پھر پوری احتیاط کے ساتھ اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ عربی زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے ایاک، ایک بیماری کا ذکر کیا گیا، بیماری کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک، اس بیماری سے بچو۔ بیماری کا نام، وہ لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس کو عربی زبان کے اندر ایاک کا مفہوم سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے ایاک والاسد، شیر سے بچو۔ کیسے بچتے ہیں ہم شیر سے؟ بڑے اطمینان کے ساتھ، شیر ہے چلو جائیں گے آرام سے، یہ معاملہ نہیں، یعنی پہلی فرصت میں اس طرح احتیاط کرتے ہیں کہ اس کی پرچھائی بھی ہم تک نہ پڑے، دور دور تک اس شیر کا نام و نشان نہ ہو، اتنی دور جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو شیر سے اتنا محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ایاک والمعصیہ، شیر جتنا انسانی جسم کے لیے تباہ کن ہے اس سے زیادہ تباہ کن گناہ ہے انسان کے لیے، اس لیے گناہ سے اس سے زیادہ پرہیز کرو جس طرح تم شیر سے بچنے کی فکر کرتے ہو، گناہ سے بچو۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ، اس لیے کہ گناہ سے حل سخط اللہ، اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کی ناراضی اترتی۔ اللہ کے غضب کی دو شکلیں بیان کی گئی، ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے،
یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں نازل ہوتی ہیں. ایک شکل عذاب ہو یا پھر بلائیں مصیبتیں پریشانیاں نازل ہوتی ہیں. دوسری یہ ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کے اترنے کی دوسری شکل، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھین لی جاتی، انسان خدا کی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو عذاب کا نازل ہونا، مسائل اور پریشانیوں میں مبتلا ہونا، تکالیف اور مشقت میں مبتلا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اترنے کی ایک شکل ہے. اسی طرح نعمتوں سے محروم ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی ایک شکل ہے. ان دونوں کی وضاحتیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. قرآن مجید میں کہا گیا وما اصابکم من مصیبت، جو بھی مصیبت تمہیں اترتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے کرتوت اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں. تم کسی مصیبت میں مبتلا ہوئے، تم کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے تو اپنے گناہوں کا، اپنے اعمال کا جائزہ لے کر دیکھو. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے تم مصیبتوں میں مبتلا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نزل بلاء الا بذنب، کوئی بھی بلا نازل ہوتی ہے، کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے. ما نزل بلاء، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی الا، ہاں اگر نازل ہوئی تو الا بذنب، گناہ کی وجہ سے نازل ہوئی. ہم پر نازل ہونے والی مصیبتیں ہمارے گناہوں کا، ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. قرآن مجید میں کہا گیا جن قوموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا، جن پر عذاب نازل کیا، اللہ نے فرمایا کلن اخذنا بذنبہ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑا. اصحاب سبت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخذنا الذین ظلموا، ہم نے ظالموں کو پکڑ لیا بعذاب بئیس، سخت عذاب کے اندر. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فاسق تھے. اللہ کا عذاب ان کے فسق، ان کے فجور اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر نازل ہوا. قرآن مجید کے اندر قارون کا ذکر کیا گیا. قارون بہت مالدار، قرآن مجید میں کہا گیا کہ اسے ہم نے اتنے خزانوں سے نوازا تھا کہ اس کے خزانے کی، اس کے جو خزانے کے کمروں کی یا پھر صندوقوں کی جو چابیاں تھیں، وہ چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان چابیوں کو، ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے مضبوط نوجوانوں کی ایک جماعت بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ اٹھاتی تھی. قرآن مجید کے الفاظ ہیں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور مضبوط کمزوروں کی ایک جماعت بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی. خزانے کو نہیں، خزانے کی چابیوں کو. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، بلا شبہ اسے جو خزانے ہم نے دیے تھے، اس خزانے کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں یا پھر اتنی بھاری تھیں کہ مضبوط نوجوانوں کی، مضبوط مردوں کی ایک جماعت بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی. اتنے خزانے سے اسے نوازا تھا. یہ کس نے نوازا؟ ہم نے نوازا تھا. لیکن اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا علم ہے، میری محنت ہے، میری صلاحیت ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے حاصل کیا. یعنی میں نے اپنے بلبوتے پر حاصل کیا، کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا. تو اس کا یہ گھمنڈ، اس کا غرور، اس غرور کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اسے بھی اور اس کے پورے خزانے کو زمین میں دھنسا دیا. اس کا تکبر، اس کا غرور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکل میں آیا کہ اس کا پورا خزانہ اس کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا. قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بیماریاں، اموات، مصائب اور پریشانیاں یہ نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اذا ظہر الزنا والربا، کسی قوم کے فی قریۃ، کسی بستی میں اگر بدکاری عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، والربا اور سود کی بیماری عام ہو جائے، سود کا گناہ اگر لوگوں کے اندر عام ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کثر فیہم الموت. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ موت کی کثرت ہو جائے گی. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، جس قریے میں، جس بستی میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں بدکاری عام ہو جائے اور سود کی وبا عام ہو جائے تو وہ قوم اور وہ بستی اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی. احلوا بانفسهم عذاب اللہ، انہوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا. تو معلوم یہ ہوا کہ زناکاری اور بدکاری کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے قوم پر. سود کے نتیجے میں، سود کی کثرت کے نتیجے میں، چاہے جس بہانے سے آپ لیں، چاہے مجبوری کا نام لے کر لیں، حلال راستے ہزاروں موجود ہوں، آپ کوشش نہ کریں اور یہ کہیں کہ مجبوری ہے. سود میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ شخص، وہ قوم اپنے اوپر عذاب کو حلال کر لیتی ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث، صحیح حدیث ہے،
فرمایا کہ اذا ظہرت الفاحشۃ فی قوم، جب کسی قوم میں فحش فحاشی ظاہر ہونے لگتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے، یا پھر بدکاری کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں، حتی اعلنوا بہا، یہاں تک کہ علل اعلان وہ کام کیے جاتے ہیں۔ علل اعلان کیا مطلب؟ ہر ایک آسانی سے دیکھ سکتا ہو، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، یوٹیوب کے ذریعے سے ہو، مختلف لنکس کے ذریعے سے ہو، بدکاری اور فحاشی کو ایک شخص دنیا کے اندر عام کر دیا گیا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم میں الا ابتلوا بالطاعون، وہ قوم، وہ بستی طاعون کی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔ پلیگ کا لفظ، پلیگ کی بیماری، دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ لفظ قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر بیان کیا گیا، والاوجاع، تو وہ قوم جس میں بدکاری عام ہوئی ہے، اس قوم کے بارے میں فرمایا کہ وہ پلیگ کی بیماری میں، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے، والاوجاع، اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ التی لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، ہمارے جو پچھلے لوگ گزرے ہیں ان کے اندر اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا، ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی پچھلے زمانے میں وہ بیماریاں نہیں تھیں، ایسی بیماریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ ہم دیکھیں آج کے دور میں کیسی نئی بیماریاں، کیسی خطرناک بیماریاں، ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں میں ایک کو آتی ہے اس وقت، یہ بیماری لاکھوں میں ایک، کیا مطلب یہ کہ جس بیماری کا ہم نے نام نہیں سنا، جس بیماری کا تصور نہیں ہے، ایسی نئی بیماریوں کے اندر وہ قوم مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہمارے دور میں مختلف بیماریاں، نئی بیماریاں کثرت کے ساتھ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قوم گناہوں میں مبتلا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب کی ایک اور شکل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گنہگار انسان کے سلسلے میں مخلوق کے اندر انسان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ میں گنہگار ہوں تو آپ لوگوں کے دل میں میری نفرت پیدا کر دی جائے گی۔ مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمام فرشتوں میں اعلان کر دو، تمام مخلوق میں اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور مخلوق میں تمام لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت بٹھا دی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ فرشتے سے جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے، جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں۔ نفرت کیوں کرے گا اللہ؟ اس کی نافرمانی کی وجہ سے نا۔ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو، اس سے محبت نہ کرو۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، فرشتوں کے سامنے جا کر یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو، اور اس طرح پورے مخلوق، تمام انسانوں کے دلوں میں اس گنہگار انسان کی نفرت بٹھا دی جاتی ہے۔ مجھ سے دوسرے لوگ نفرت کرنے لگے، یہ عذاب کوئی کم ہے؟ میرے لیے آپ کے دل میں محبت نہ ہو، آپ کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت نہ ہو، یہ عذاب، کیا یہ عذاب کی شکل نہیں ہے؟ فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس شکل میں بھی آتا ہے۔ تو ایک شکل تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی، اللہ کے غضب کی یہ ہے کہ عذاب میں مبتلا کرے یا پھر پریشانیوں میں، تکلیف میں مبتلا کرے، اور ایک شکل یہ ہے کہ اس سے نعمتوں کو چھین لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیحرم الرزق، ایک آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے بالذنب، گناہ کی وجہ سے۔ اس کی رزق میں کمی، اس کی تجارت میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہے، جو کچھ دولت تھا اس دولت میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رزق میں کمی کی جاتی ہے بالذنب، گناہ کی وجہ سے، یصیبہ، جس گناہ میں یہ مبتلا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ قرآن مجید میں قوم سبا کا ذکر ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قوم سبا کو ہم نے خوب نعمتوں سے نوازا تھا، زبردست باغات سے نوازا تھا، لیکن جب اس باغ والوں نے، قوم سبا نے اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر اللہ کی شکر گزاری نہیں کی، ناشکری کی، تو ہم نے سیلاب کے ذریعے سے ان کی جنتوں کو، ان کی نعمتوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے باغات کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ناشکری کا گناہ، اللہ کی نافرمانی کا گناہ نعمتوں کو چھیننے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارے پاس مختلف احباب، نوجوان، بزرگ سب آتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں، اپنی اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، گھر میں یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، بچے نہیں مان رہے ہیں، میں جس بزنس میں بھی، جس تجارت میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ تجارت ناکام ہو جائے، کہیں کوئی فائدہ نہیں، بزنس تلاش کر رہا ہوں، جاب تلاش کر رہا ہوں، نوکری تلاش کر رہا ہوں، کہیں بھی مجھے فائدہ نہیں۔
اور گھر میں یہ بیماریاں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، مجھے یہاں سکون نہیں ہے، وہاں سکون نہیں، اور جواب لینے کے لیے ہمارے پاس اس لیے آتے ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ دیجیے یا پھر کچھ دعائیں بیان کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے کہا کہ جادو کر دیا گیا، کسی نے کہا کہ جنات کا اثر ہے، اس گھر کے اندر کچھ ہے لہذا میں گھر چھوڑ دوں. یعنی ہمارا دماغ سب سے پہلے جاتا ہے جنات کی طرف، جادو کی طرف، بارے کی طرف، کسی کی دشمنی کی طرف جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں، تکلیف میں، نعمتوں کی کمی میں ہم تو مبتلا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں کہیں کسی گناہ میں تو نہیں مبتلا ہوں. نعمتوں کی کمی، پریشانی، تکلیف، رزق سے محرومی، اس کا ایک سبب ہماری نافرمانی بھی ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتے. ان کا جائزہ لیا جائے، ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصل میں بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر کی بات، بلا شبہ، بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس قسم کے مسائل کو لانے والوں میں اکثر وہ ہوتے ہیں جن کے حالات، جن کے معاملات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کو دھوکہ دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کا مال ہڑپ کیا ہے، دوستوں کو تکلیف دی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، سود میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، فرائض سے غفلت برت رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا. نہیں، ہمارے یہ گناہ کافی ہے ہماری نعمتوں کو چھیننے کے لیے، ہمارے یہ گناہ کافی ہے ہمیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے. ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ آزمائے گا، اس کے بعد سہولتیں فراہم کرے گا. گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے، رشتوں کو کاٹتے ہوئے، والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے، فرائض کو ترک کرتے ہوئے، جماعتوں کو چھوڑتے ہوئے ہم یہ امید رکھیں کہ محض دعاؤں سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں حل ہوں گے. فرمایا کہ وما رفع الا بتوبۃ، جو مصیبت نازل ہوئی ہے وہ گناہ کی وجہ سے، اور مصیبت اٹھے گی تو توبہ کی وجہ سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسائل دور ہو، نعمتوں میں اضافہ ہو، کاروبار میں برکت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو گناہ تم نے کیا اس سے توبہ کرو، گناہ سے پرہیز کرو، سچے دل سے توبہ کرو، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں سے بچے ہوئے لوگوں کو بھی، خدا کی فرما برداری کرنے والوں کو بھی کچھ مصیبتوں میں مبتلا کیا جا رہا، اس کی ایک وجہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ پر مصیبت صرف گناہ کی وجہ سے آ رہے ہو، نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں پھر بھی مصیبتیں آئیں، یہ آزمائش ہے. لیکن جو گنہگار ہیں وہ اسے آزمائش نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ میرے گناہوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے، گناہوں کی سزا دی جا رہی. لہٰذا آزمائش میں مبتلا ہوتے ہوئے، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص گناہ میں مبتلا ہوگا اس گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب اترے گا، اللہ کا غضب اترے گا، عذاب کی شکل میں یا پھر نعمتوں سے محرومی کی شکل میں. آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اس موضوع سے متعلق، ہم نے گناہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک چھوٹے گناہ، ایک بڑے گناہ. چھوٹے گناہ تو کرتے ہی رہتے ہیں ہم، اس لیے کہ وہ چھوٹے ہیں. بڑے گناہ کو کرتے ہیں اس امید پر کہ چلو بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ ہماری حالت. دیکھیے ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اچھی طرح ذہن میں رکھیں. گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ بڑے ہیں اور گناہ صغیرہ چھوٹے، اس سے زیادہ سزا نہیں ملے گی، یہ مطلب نہیں ہے. گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو بعض گناہ بہت بڑے ہیں، بعض گناہ ان کے مقابلے میں چھوٹے ہیں. ورنہ اللہ کی نافرمانی چھوٹے گناہوں سے بھی ہوتی ہے. ہم چھوٹے گناہوں کو ہلکا نہ سمجھیں. گناہوں کو گناہ صغیرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں ہلکا سمجھ لیا جائے اور اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اسے پوچھا نہیں جائے گا، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر اور ذلیل نہ سمجھو. ہم سمجھتے چھوٹے گناہ چلو اسے معاف ہو جائیں گے، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ خطاب کر کے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، ایاکی، دیکھیے وہی لفظ ہے، ایاکی، بچو، جس طرح شعر کے لیے ہم نے استعمال کیا، ایاکی ومحقرات الذنوب، گناہوں میں جنہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، چھوٹا سمجھا جاتا ہے، ان گناہوں سے بھی ایاکی، بچو، جس طرح تم شعر سے بچتے ہو. اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو. کیوں؟ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اس لیے کہ ان چھوٹے گناہوں کو بھی لکھنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ موجود ہے. چھوٹے گناہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے ایسے ہی، چھوٹے چلو کر لیا جائے، صغیرانہ نہیں، صغیرہ بھی لکھے جاتے ہیں، کبیرہ بھی لکھے جاتے ہیں. کبیرہ کی بھی سزا ہے اور صغیرہ کی بھی سزا ہے. سزا سے کوئی گناہ محفوظ نہیں ہو سکتا. سب سے صغیرہ کوئی گناہ ہو، سب سے چھوٹا گناہ ہو، اس کے لیے انشاءاللہ
جہنم میں اللہ بچائے سب سے ہلکی سزا دی جائے گی. کون سی ہے؟ آگ کے جوتے جس سے دماغ کھولے گا. یہ ہے گناہ صغیرہ کی سزا. تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا, کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کے مقابلے میں, جس خدائی کے مقابلے میں, جس خدا کے سامنے, جس اللہ کی کبریائی کے سامنے ہم گناہ کر رہے ہیں, اس خدا کی کبریائی کو دیکھیں تو کوئی گناہ چھوٹا نظر نہیں آئے گا. ہر گناہ بڑا ہوگا, ہر گناہ بڑا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ایاکم, اے لوگو تم بچو, تم سب بچو. ایاکم ومحقرات الذنوب, چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو. فإنہن اجتمعنا, اس لیے کہ وہ جب جمع ہو جائیں گے, حتی یہلکنہ, فإنہن اجتمعنا الرجل علی الرجل, جب کسی آدمی پر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑھ جائے, جمع ہو جائیں, تو حتی یہلکنہ, یہ چھوٹے گناہ ہی آدمی کو تباہ و برباد کر دیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے جو گناہ صغیرہ ہیں, جب گناہ صغیرہ کثرت سے کیے جائیں گے, گناہ صغیرہ بار بار کیے جائیں گے, تو وہ گناہ صغیرہ جمع ہو کر گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں. اسی لیے کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے. قرآن مجید میں سورہ کہف میں, امید ہے کہ آج آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے, سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کا ذکر کر کے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ, قیامت کے دن ہمارا نام اعمال بچھایا جائے گا, سامنے رکھا جائے گا, اور مجرمین فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, مجرمین دیکھیں گے, مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, ان کے اندر لکھے ہوئے اعمال کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے, اور کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ, وہ لوگ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا, ہائے ہماری بربادی, ہائے ہماری تباہی, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ, یہ نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, اس نام اعمال نے تو چھوٹے گناہ بھی نہیں چھوڑے, بڑے گناہ بھی نہیں چھوڑے, گناہ صغیرہ بھی نہیں چھوڑے, گناہ کبیرہ بھی نہیں چھوڑے, الا احصاها, ساری باتیں, سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں. چھوٹے گناہ جسے ہم نیگلیکٹ کر دیتے تھے وہ بھی لکھے ہوئے موجود ہیں, اب ہم تباہ و برباد ہو گئے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا تھا اس نام اعمال کے اندر لکھا ہوا پائیں گے. لہٰذا گناہ صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے گناہ صغیرہ کی کثرت ہمیں گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دے, یا پھر چھوٹے گناہوں کو ہلکا اور کمزور سمجھنا بڑے گناہوں کو, گناہ کبیرہ کو بھی کمزور سمجھنے کا ذریعہ بن جائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے دور میں, گویا کہ ابھی صحابہ کا دور باقی ہے, اس وقت کہتے ہیں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے انکم لتعملون اعمالا, کہ تم لوگ کچھ اعمال ایسے کرتے ہو, ہی ادق فی اعینکم من الشعر, وہ تمہارے نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں, لیکن وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ فِي عَهْدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ ان اعمال کو جسے تم بال کے باریک سمجھ رہے ہو, ہم اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہلاک کرنے والا گناہ سمجھتے تھے. کتنے سال پہلے کا زمانہ, 1400 سال پرانا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرنے کے 50 60 70 سال کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے. اس دور میں جو گناہ کیے جاتے تھے, اس گناہ کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان گناہوں کو ہم اپنے لیے مولکات سمجھتے تھے اور لوگ ہلکا سمجھتے تھے. آج کا دور کتنا خراب دور ہے, اس دور میں ہم نے کتنے بڑے بڑے گناہوں کو ہلکا سمجھ لیا ہوگا, آپ اندازہ کر کے دیکھیں. تو چھوٹے گناہ جسے ہم بال سے باریک سمجھتے ہیں, صحابہ اسے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے. مومن اور کافر کی پہچان بتائی گئی حدیث کے اندر. کافر اور فاسق بڑے بڑے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ ایک مکھی تھی جو ناک میں بیٹھ گئی. بڑا گناہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ ایک مکھی تھی جو ہمارے ناک پر بیٹھ کر ہم نے ہاتھ ہلا کر اسے بھگا دیا. اور مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے معاملے میں ایسا سمجھتا ہے گویا کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے. یہ احساس, یہ کیفیت مومن کے اندر ہونی چاہیے. جو شخص گناہ کو ہلکا سمجھے وہ مومن نہیں ہو سکتا, اور جو مومن ہے وہ کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھ سکتا. چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھے کہ وہ اس کے بوجھ تلے دبا چلا جا رہا ہو. یہ کیفیت ہمارے اندر, ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی, تب ہم گناہ سے پرہیز کر سکتے ہیں, گناہ سے بچ سکتے ہیں. آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو مسلسل اس راستے پر رہتا ہے, ان اعمال میں رہتا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں, اور اس کے بعد اچانک اس راستے کو چھوڑ کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جسے میں پسند نہیں کرتا. فرمایا تب میں اس راستے سے جہاں پر میں تھا, جسے وہ بندہ پسند کرتا تھا, اس راستے سے ہٹ جاتا ہوں, اس انجام سے ہٹ جاتا ہوں, اور ایسے انجام پر پہنچ جاتا ہوں جس سے وہ بندہ پسند نہیں کرتا. یعنی اس کے لیے انجام بدل دیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس راستے کو چھوڑ کر ایسے راستے پر آ جاتا ہے جسے میں پسند کرتا ہوں, تو پھر میں اس شخص کے لیے, اس بندے کے لیے ایسے جگہ سے, ایسے انعامات سے جو اسے پسند نہیں کرتا تھا, نکل کر ایسے انجام تک پہنچتا ہوں جسے وہ پسند کرتا ہے.
یہ حدیث معلوم ہوتی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص، ایک گنہگار بندہ جب گناہوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مرضی کے راستے پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام بھی برے سے بھلے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے برخلاف جب ایک بندہ فرما برداری کرتے ہوئے، ایک اچھا بندہ خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے انجام کو ہلاکت اور تباہی میں، بربادی میں بدل دیتا ہے، پھر اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان 10 حدیثوں میں، اس نصیحتوں میں، اس نصیحت کے اندر کیا ہے؟ معاذ ایاک والمعصیہ، گناہ سے پرہیز کر، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، اس لیے کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہم ان 10 نصیحتوں پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ غور کریں، اسے اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عمل کرنے کے لیے ہے، اتباع کرنے کے لیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں بیان کی گئی ان 10 نصیحتوں کو سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، فرض نمازوں کی پابندی باجماعت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، شراب اور دیگر برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہر قسم کی گناہوں سے چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دین کی حفاظت کے لیے مقابلے کی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، پیٹ پھیرنے سے، بھاگ جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بیماری کے معاملے میں جو نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس نصیحت پر عمل کیا اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور جس راستے پر، جس دین کے، جس خدا کے راستے پر ہم ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس راستے پر لے جائیں، اس کے لیے تنبیہ کریں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، ضرورت محسوس ہو تو ان کی پٹائی کریں اور اس پٹائی کے نتیجے میں ان کی اصلاح کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائی نصیب فرمائے، قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔